الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغارا لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال في موضع آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساؤها خديجة بنت خليد رضي الله تعالى عنهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین ہو کر پناہ بے کساں بن کر شفیع المذنبین ہو کر خرد کیا کر سکے گی رفعتوں کا ان کی اندازہ فلک بھی رہ گیا جن کے لیے فرش زمیں ہو کر انہوں نے اس طرح گلشن ہستی سنوارا ہے کہ دنیا رہ گئی ہے رشک فردوس سے بری ہو کر ضمیر آدمیت میں انہی کا نور شامل ہے وہ سب نبیوں کے بعد آئے ہیں فخر الاولی ہو کر
قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبیں ہو کر۔ یتیم و بے نوا سمجھا تھا جن کو اہل نخوت نے، جہاں پر چھا گئے وہ سرور دنیا دی ہو کر۔ ہزاروں بار اس پر عشرت کونین صدقے ہو، غم عشق نبی رہ جائے جس دل میں مکیں ہو کر۔ نگاہ اولی کیفی کی جب روضہ پہ ہو یا رب، تمنا ہے کہ رہ جائے نگاہیں واپس ہو کر۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ ربیع الثانی کا غالباً تیسرا جمعہ المبارک ہے۔ اسی طرح ماہ نومبر سن 2021 کا آج آخری جمعہ المبارک ہے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ رب العالمین مجھ گنہگار کو صحیح حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جمعے کا عنوان اور موضوع جو سابقہ جمعہ سے چلا آ رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالہ سے، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میرے دوستو ایک ایسا سمندر ہے کہ انسان جتنا اس کے اندر غوطہ لگائے گا، جتنا موتی تلاش کرنا چاہے گا، اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے جائیں گے۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے عمر نوح چاہیے، پھر بیان کرنے والا بھی جبرائیل امین ہو، پھر سننے والوں میں سے جو عشاق ہوں پیغمبر کی سیرت طیبہ سننے والے، تڑپ رکھنے والے، وہ صدیق اکبر جیسے دل ہوں، پھر سیرت طیبہ بیان ہو، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ مجھ گنہگار سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا بیان ہوگی؟ بہرحال میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں۔ نام کس چیز کا؟ کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں عدالت لگنی ہے، تو اللہ کے ہاں جب عدالت لگے گی تو پوچھا جائے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے والے کون تھے، سننے والے کون تھے؟ تو میرا نام بیان کرنے والوں میں آ جائے اور آپ کا نام سننے والوں میں آ جائے۔ ہماری مثال تو وہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں فروخت ہو رہے تھے،
کسی نے پوچھا ایک اماں بڑھیا سے کہ جو روئی کا گٹھا لے کر اتنی سی روئی جمع کر کے لے کے جا رہی تھی، کسی نے پوچھا اماں جان کہاں جاتی ہو؟ تو اماں جان نے کہا کہ میں یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو کہنے والے نے کہا اماں، جہاں یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہ آئے ہوئے ہیں، وزراء آئے ہوئے ہیں، وہاں تو ایک روئی کا گٹھا لے کر جا رہی ہے یوسف کو خریدنے کے لیے، تجھے پتہ ہے کہ تجھے یوسف اس روئی کے بدلے میں مل جائے گا؟ تو اس اماں نے کہا کہ پتہ مجھے بھی ہے کہ یوسف مجھے اس روئی کے بدلے نہیں ملنے والا، لیکن میں یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں کہ کل جب اللہ کی عدالت لگے گی تو پوچھا جائے گا کہ یوسف کے خریدار کون تھے، تو میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے چکھے میں تھے تو ایک چڑیا جو ہے وہ ایک چونچ پانی کو لے کر جا رہی ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی آگ پر پانی ڈالنے کے لیے۔ تو چڑیا سے بھی کسی نے پوچھ لیا کہ تیرے اس ایک چونچ پانی کے قطرے سے ابراہیم کی آگ بجھ جائے گی؟ اس کے برعکس جو کوما قلہ تھا یا جو بھی جانور تھا وہ جناب ابراہیم کی خلیل اللہ کی جو آگ تھی اس کو پھونکے دے کر تیز کر رہا تھا۔ بعض نے چھپکلی بھی کہا، لیکن چڑیا سے پوچھا گیا تیرے اس چونچ پانی کے قطرے سے کیا خلیل اللہ کی آگ بجھ جائے گی؟ تو چڑیا نے بھی کہا کہ بات آگ بجھانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں عدالت لگے گی کہ خلیل اللہ کی آگ کو ختم کرنے والا کون تھا اور اس کی آگ کو تیز کرنے والا کون تھا، تو میرا نام آگ کو ختم کرنے والوں میں آ جائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین میری اور آپ کی شفاعت اللہ کے رسول فرمائیں اور اللہ کی رسول کی شفاعت سے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے، آمین بلند آواز سے کہہ دیجیے۔ میرے محبوب کا پیدا ہونا یہ بھی محبوب کی سیرت، میرے محبوب کا لڑکپن، بچپن، جوانی، یہ سارا میرے محبوب کی سیرت طیبہ ہے۔ میں نے سابقہ جمعہ میں شاید یہ بات عرض کی تھی کہ ہم لوگ جو منبر رسول کے اپنے آپ کو والی سمجھتے ہیں، وارث سمجھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، حالانکہ محبت کا نام بھی لیتے ہیں۔ یہ زیادتی کیسی کہ آپ اندازہ کریں کہ جب ربیع الاول آتا ہے کہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ذکر کر کے پورا مہینہ ولادت میلاد کو ذکر کر کے اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں، حالانکہ جب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے ملتا ہے کہ میرے محبوب دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں آیا، کوئی ایسا نبی بھی نہیں آیا کہ جس کے آنے سے پہلے اس کی سیرت کے ڈنکے بج رہے ہوں، پھر اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی سیرت کے ڈنکے بج رہے ہوں۔ دنیا میں میرے محبوب کے علاوہ ایسا نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی اور بشر ہے۔ تو پھر ہم کیوں زیادتی کرتے ہیں؟ صرف حضور کی ولادت نہیں،
حضور کے آنے سے قبل کے حالات بھی بیان کرنے چاہیے، حضور کی ولادت بھی بیان کرنی چاہیے، حضور کا اسوہ حسنہ بھی بیان کیا جائے، حضور کا بچپن بھی بیان کیا جائے، حضور کا لڑکپن بھی بیان کیا جائے، حضور کی جوانی بھی بیان کی جائے، پھر حضور کی تجارت بھی بیان کی جائے، اسی طرح پھر میرے محبوب نے شادیاں کی ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے۔ میرے محبوب کی 63 سالہ زندگی ہے، 63 سالہ زندگی، اگر میں ساری زندگی لگا رہا ہوں تو 63 سالہ زندگی بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن چلو جو زیادہ نہ صحیح، جو اہم معاملات ہیں ان کو تو بیان کرنا چاہیے۔ تو سابقہ جمعہ میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبوب کی جو شادی تھی اس کا ذکر شروع کیا تھا تو وقت ختم ہو گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ محترمہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 8 سال کی عمر کو پہنچے تو دادے کا سایہ سر سے اٹھ گیا، 12 سال کی عمر میں میرے محبوب نے سفر تجارت شروع کیا۔ سفر تجارت بھی کیسے شروع کیا؟ جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا میں کثیر العیال ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے پاس آمدنی کے ذرائع کم ہیں، میں چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا روزگار تلاش کریے اور تجارت کیجیے۔ میرے محبوب نے 12 سال کی عمر میں تجارت کی ہے، میرے محبوب نے بکریاں بھی چرائی ہیں، صرف امت کو سبق دینے کے لیے۔ پھر تجارت بھی کیسی تجارت، سبحان اللہ، خود اللہ کے رسول نے تجارت کر کے دکھلائی ہے اور فرمایا جو اس طریقے سے تجارت کرے گا، فرمایا کل قیامت کے دن، فرمایا اس کا معاملہ جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، سچے تاجر کا معاملہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، سچے تاجر کا معاملہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں آپ بھی ہر رکعت نماز کی ہر رکعت میں آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین مجھے صراط مستقیم عطا فرما دینا۔ پھر رب العالمین نے خود ہی اگلے انداز میں یوں فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کن کا راستہ ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو انعام یافتہ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ لوگ ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا ذرا تو ہی بتلا دینا انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ تو رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن کہتا ہے انعام یافتہ یہ 4 طبقے ہیں، انعم اللہ علیہم، اللہ کے ہاں انعام یافتہ یہ 4 طبقات ہیں نا،
سب سے پہلا طبقہ من النبیین کا ہے، دوسرا طبقہ والصدیقین سچوں کا ہے، تیسرا طبقہ والشہداء شہداء کا ہے، چوتھا طبقہ والصالحین صالحین کا طبقہ ہے۔ فرمایا جو نیک تاجر ہوگا اس کا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا۔ دوست نہیں آئے، نہیں تو یہ بات ابھی کر دیتا، لیکن آخر میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا، کیونکہ ہمارے بہت سارے معاشرے میں تاجر لوگ بھی ہیں، چاہے وہ چھوٹا کاروبار ہے یا بڑا کاروبار ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ آج ہم نام لیوا ضرور ہیں، مسلمان بھی کہلواتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے، کہ اگر میرا کاروبار ہے تو میں کیا کرتا ہوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز دیتا ہوں جس میں 2 نمبری ہے۔ آپ کو 1 نمبر چیز اس ٹائم نہیں ملے گی۔ چلیں یہ تو معاملہ بڑے لوگوں کا ہے، بڑے کاروباری لوگ جو ہیں مجبوراً ہے ان سے لینا ہے۔ پھر دوسرا کام ہم کرتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو میرے محبوب نے میرے دوستوں سفر تجارت بھی کر کے دکھائے ہیں۔ جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ کی بات کر رہا تھا کہ میرے محبوب کی زوجہ رفیقہ حیات، پہلا نکاح 25 سال کی عمر ہے میرے محبوب کی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ ابو طالب یہ میرے محبوب کا سکا چچا ہے، اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، محبوب کا ساتھ دیا ہے، بہت سے موقعوں پر محبوب کا ساتھ دیا ہے، لیکن اسلام اس کے حصے میں نہیں تھا۔ ابو طالب نے شریعت ابراہیمی پر، ملت ابراہیمی پر نکاح پڑھایا۔ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نکاح کے بعد پیغام دیا اپنے غلاموں کو، نوکروں کو، کہ گائے ذبح کی جائے، کھانا تیار کیا جائے۔ کھانا کھایا لیا گیا۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ میرے محبوب کے گھر میں آئیں۔ یہ پہلی رفیقہ حیات ہیں جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا۔ اور حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ میرے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ لیکن ہوا یوں کہ بیٹے جو تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ قدرت کو کچھ اور منظور تھا، رب کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، رب العالمین کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ میرے محبوب کی جو اولاد ہے، میرے محبوب کا خاندان ہے، وہ بیٹیوں سے چلا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا نکاح ہوا ابو العاص نامی ایک مرد سے۔ یہ ابو العاص اس وقت اسلام نہ لائے جب میرے محبوب نے دعوت اسلام دی، لیکن ابو العاص بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا، اور پھر اسلام پر ہی ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ صحابی رسول ہیں۔ غزوہ بدر میں جب قیدی آئے تو ابو العاص بھی قیدی بن کر آئے۔ میرے محبوب نے فدیہ مانگا کہ پیسے دو، اپنے قیدی چھڑا کے لے جاؤ۔ صحابہ کرام سے مشاورت ہوئی تو حضرت زینب نے میرے محبوب کی جلخت جگر، نور آنکھوں کی نور نظر، حضرت زینب نے وہ ہار جو اماں خدیجۃ الکبریٰ کا ہار تھا، جو میرے محبوب نے اماں خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں دیکھا، وہی ہار اماں خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا۔ حضرت زینب نے وہ نکاح جو ہے، وہ ہار جو ہے، جو اپنے نکاح میں ملنے والا ہار تھا، وہ ہار بھیج دیا کہ جا کر میرے محبوب کو، میرے والد گرامی کو یہ ہار پیش کر کے
میرے خامند کی رہائی لے لی جائے۔ اور لے کر آنے والے نے بھی پیغام بڑا عجیب دیا، کہا محبوبم یہ سیدہ زینب نے یہ ہار بھیجا ہے۔ کون سیدہ زینب؟ جو آپ کی لخت جگر ہے، آپ کی آنکھوں کی نور نظر ہے۔ پیغام دیا ہے کہ جا کر میرے محبوب میرے والد گرامی کو یہ جا کر پیغام دے دیا جائے کہ میری والدہ تو دنیا سے چلی گئی ہیں اور میرا باپ بھی یہاں سے چلا گیا۔ محبوب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ آ چکے تھے، وہ ابھی تک وہ مکہ میں رہتی تھی۔ سیدہ زینب نے پیغام بھیجا کہ جا کر میرے والد گرامی سے کہیے گا کہ میں اکیلی ہوں، تنے تنہا ہوں، میرا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، کہ مجھے جس کا سہارا مل جائے، مجھے اسی کا سہارا تھا ابوالعاص کا، یہ بھی آپ کے ہاں گرفتار ہو چکا ہے، آپ اس کو رہائی دے دیجئے۔ جب وہ ہار اللہ کے رسول کی آنکھوں کے سامنے آیا تو میرے محبوب کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ پڑے۔ وہ رحمت للعالمین، وہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ صحابہ نے بھی پوچھا اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ ایسے تو آج تک آپ کو ہم نے کبھی روتے نہیں دیکھا، یہ آنکھوں سے آنسو کیسے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، یہ وہ ہار ہے جو خدیجۃ الکبریٰ کا ہار تھا، یہ ہار میری بیٹی زینب کے پاس آیا، وہ آج ہار میرے پاس آیا ہے۔ جب میں نے یہ ہار دیکھا تو مجھے خدیجہ کی یاد نے تڑپایا تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ مشورہ کیا گیا، اللہ کے رسول نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ اگر آپ اس مشورے کے اندر شریک ہو کر اجازت دے دیں کہ میں ابوالعاص کو واپس لوٹا دوں۔ صحابہ بھی تو صحابہ تھے، صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اس کو بلا معاوضہ واپس کر دیا جائے، ہار بھی واپس لوٹا دیا جائے، ابوالعاص کو بھی رہائی دے دی جائے۔ یہ ابوالعاص یہاں سے آج نکلتا ہے تو اس نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، حالانکہ دل میں اسلام آ چکا تھا۔ حضرت ابوالعاص کہتے ہیں کہ آج میں نے اس لیے یہاں پہ کلمہ طیبہ قبول نہیں کیا سامنے ظاہراً کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ابوالعاص نے گرفتاری کے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا۔ جب رہائی مل گئی پھر کلمہ بھی پڑھا، کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں جا کر مکہ کے مشرکین جو ہیں ان کی کچھ امانتیں میرے پاس ہیں، میں وہ واپس کر آؤں۔ تو بہرحال بات بڑی دور نکل گئی، تو یہ اسلام لائے اور صحابی رسول ہیں۔ میرے محبوب کی یہ جو بیٹی حضرت زینب ہے میرے دوستو، یہ مکہ سے مدینہ طیبہ سفر کرتی ہیں۔ دوران سفر حضرت زینب کو سواری پہ سوار ہیں، کسی نے نیزہ مارا، اس وقت بچے کی امید سے تھیں، کسی نے نیزہ مارا اور پیٹ پہ مارا، حضرت زینب نیچے گرتی ہیں۔ حضرت زینب میرے دوستو اس حالت میں حضرت زینب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں محبوب کی پوری زندگی میرے دوستو بڑی داستان پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرے محبوب کی ساری زندگی تو غموں میں بھری پڑی ہے۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بات کر رہا تھا، یہ بھی اسی کی ضمر میں آ گئی بات۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ہاں جب نکاح ہو گیا تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ محبوب کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ صرف وقت نے اجازت دی تو 3 گواہیاں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کسی جگہ پہ بھی آپ چلے جائیں آپ کو 3 گواہیاں بڑی معتبر ملیں گی۔ سب سے پہلی گواہی گھر کی ہوتی ہے، رفیقہ حیات کی ہوتی ہے۔ دوسری گواہی خادم کی ہوتی ہے، گھر میں جو نوکر ہو اس کی گواہی ہوتی ہے۔ تیسری گواہی آس پاس پڑوس کی ہوتی ہے۔ تو پہلی گواہی میں غلام کی ذکر کرتا ہوں۔
جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ غلام جو حضرت زید یہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ کے پاس آئے. جب حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو یہ غلام بھی حضرت خدیجہ نے محبوب کی خدمت کے لیے رکھ دیا. پھر محبوب نے حضرت زید کی اتنی پرورش کی، اتنی تربیت کی کہ آپ اندازہ کریں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا، ان کے والدین، ان کو کہیں سے پتہ چلا کہ زید تو مکہ کے فلاں علاقے میں فلاں گھرانے میں موجود ہے. پھر باپ بھی وہاں سے چلتا ہے، کنبا پورا لے کر نکلتا ہے. چلتے چلاتے مکہ کی دھرتی پر جب آئے تو آ کر پتہ چلا کہ محبوب کے پاس حضرت زید ہیں. راستے میں ملاقات ہوئی. کہا حضرت زید سے، باپ نے کہا بیٹا تیرے آقا کہاں ہیں؟ اپنے آقا سے ملاقات کروائیے کہ میں تجھے لینے آیا ہوں. حضرت زید نے کہا کہ ابا جان یہ باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے آئیے میں اپنے آقا سے آپ کو ملواتا ہوں. زید کے والد قریب آئے اور آ کر عرض کی اللہ کے رسول اس زید کو آپ ہمیں دے دیجئے، جتنی آپ نے رقم اس پر خرچ کی تھی اس کے بدلے آپ جتنی منہ مانگی رقم لینا چاہتے ہیں تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کوئی معاوضہ بھی نہیں لیں گے، ہم اپنے زید کو تحفے طوائف دے کر رخصت کریں گے. بس اتنے میں فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں زید کی اگر اجازت ہو، شرط یہ ہے کہ زید بھی جانا چاہے تو زید کو لے جا سکتے ہو، زبردستی نہیں کرنے دوں گا. باپ نے رحمت اپنی شفقت بھری نگاہوں سے حضرت زید کی طرف یوں دیکھا اور پھر فرمایا بیٹا جب سے تو آیا ہے تیری ماں اسی دن سے زاروں قطار آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے، تیری بہنیں بھی رو رو کر نڈھال ہو چکی ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ہمارے ساتھ واپس چل. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ابا جان باپ کی محبت اپنی جگہ پر، ماں کی شفقت اپنی جگہ پر، بہنوں کا پیار اپنی جگہ پر، لیکن جو اللہ کے رسول کے پاس مجھے محبت اور شفقت ملی ہے یہ وہاں آپ کے سامنے آپ کے پاس یہ محبت نہیں ملنے والی. یہ ایک گواہی ہو گئی. دوسری گواہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما. میرے محبوب کبھی کبھی بیٹھ کر اپنی عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے. پھر سوچا کہ میں یہاں کیوں عبادت کروں، میں وہاں جا کر تنہائی میں خلوت میں جا کر عبادت کروں. غار حرا میں میرا محبوب تشریف لے جاتا ہے. میرے محبوب جب وہاں پر پہنچے تو غار حرا میں کئی دن میرے محبوب اپنی عبادت میں مصروف رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ محبوب کے پاس جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، قرآن کی آیت پیش کی. فرمایا محبوبم پڑھیے نا اقرا. میرے محبوب نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر دوسری مرتبہ پھر فرمایا اقرا. میرے محبوب نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے
یوں پکڑ کر زور دے کر کہا محبوبم پڑھیے نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ بس یہ وہ وحی کے دن تھے، وہ وحی اتنی سخت تھی کہ اللہ کے رسول گھبراہٹ میں آ گئے، پریشانی کے عالم میں آ گئے۔ وحی بھی کوئی عام نہیں بلکہ قرآن اتر رہا ہے۔ خود رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ فرمایا یہ قرآن تو ہم نے پہاڑوں پر بھی بھیجا اپنی امانت کو، تو انہوں نے بھی اس امانت کو اٹھانے سے معذرت کر لی، لیکن انسان کو ہم نے یہ طاقت دی، ہمت دی۔ آج اندازہ کریں کہ 6 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، تمہیں حافظ قرآن نظر آئے گا۔ رب العالمین خود فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم نے یہ امانت اپنے انسان کو دی، قلب رسول پر یہ قرآن اترا، میرے محبوب پریشانی کے عالم میں گھر آئے، اور گھر آتے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ میرے محبوب یہ چادر پہن کر سو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب گھبراہٹ ختم ہوئی تو اللہ کے رسول اٹھ بیٹھے اور پھر فرمایا کہ خدیجہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا میرے محبوب، میرے خامند، میرے سر کے تاج، بتلائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے تو جان کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، واہ خدیجہ تیرے مقدر پر قربان جاؤ۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ سارا واقعہ بتلایا کہ میں غار حرا میں اپنی عبادت میں مصروف تھا، اس طرح مجھے آیا کوئی فرشتہ تھا، کوئی جو بھی تھا، مجھے اس نے آ کر جھنجھوڑا ہے، میں ڈر گیا ہوں، گھبرا گیا ہوں۔ انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ واہ خدیجۃ الکبریٰ تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، سب سے پہلے جس نے میرے محبوب کو تسلی دی ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ اور پھر خدیجۃ الکبریٰ نے تسلی کیسے دی اندازہ کیجئے گا، بڑے عمدہ الفاظوں میں تسلی دی۔ فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلم وتکسب المعدوم وَتَقْرِ الضَّعِيفُ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ خدیجہ یہ تسلی دیتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول کلا واللہ، میں اس رب العالمین کے نام کی قسم کھا کر کہتی ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ خدیجہ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا انک لتصل الرحم، محبوبہ گھبرائیے نا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔
اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو توڑنے والوں سے جوڑنے والے ہیں۔ میرے محبوب آپ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ اگلا جملہ بھی فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلْ، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، لوگوں کے قرض ادا کرنے والے ہیں۔ میرے محبوب نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی پوری دولت غرباء پر خرچ کی، یتامہ پر خرچ کی، فقراء پر خرچ کی، مقروض لوگوں کو قرض دیا، ویسے بھی دیا، مقروض لوگوں کا قرض بھی اتارا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگی کہ آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ تو ناداروں کی خبر گیری رکھنے والے ہیں، آپ تو ناداروں کی خبر گیری رکھنے والے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ پھر آگے فرمایا وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ تو مہمانوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ یہ ساری صفات میرے محبوب کی آ رہی ہیں، یہ ہے سیرت طیبہ۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ تو مہمانوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا فرمایا لا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو ان لوگوں کے غمخوار ہیں جو حادثے میں پکڑے جائیں، آپ تو ان کے ساتھ بھلا کرنے والے ہیں۔ میرا ایمان ہے اور یقین ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ گواہی سب سے پہلے کون دے رہی ہیں؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے رہی ہیں۔ بات آ گئی بڑی عجیب، کہہ دوں، انسان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو اپنے گھر والے نہیں مانتے، بیویاں نہیں مانتی۔ آپ جتنے بڑے ولی بن جائیں، کتب بن جائیں، ابدال بن جائیں۔ ایک لطیفہ حکایت ہے، ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ والا تھا جو بڑا ولی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، لوگ اس کے بڑے پیروکار تھے، لوگ اس کے ماننے والے تھے، لیکن بیوی نہیں مانتی تھی کہ اتنا بڑا ولی تو نہیں۔ تو وہ بیچارہ بیٹھ کر اکثر دعا کرتا تھا، اے رب العالمین، یہ گھر میں جو اپوزیشن نکل آئی ہے ذرا اس کو بھی ہدایت عطا فرما دینا، یہ کہیں مجھے مان جائے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن رب العالمین کے حکم سے، یہ ہے کہ حکایت کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں کر رہا، وہ اوپر اڑتا ہوا گھر سے گزرا، تو شام کو جب گھر آیا تو بیوی نے کہا بھائی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں کہ آج میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا ہے وہ بغیر پروں کے اڑ رہا تھا، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ تو اس بیچارے نے کہا، اس نے کہا پہچانتی تھی وہ کون تھا؟ وہ یہی تو تیرا عاجز تھا۔ پھر کہنے لگی اچھا میں ہی کہوں یہ ٹیڑھا کیوں اڑ رہا تھا؟ تو یہ بیوی گھر کی جو اپوزیشن ہے یہ نہیں ماننے والی، لیکن قربان جاؤں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تیرے مقدر پر، جس نے سب سے پہلے تسلی دی اللہ کے رسول کو۔ میرے دوستو، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگلا سفر جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی، اور باقی محبوب کی جو سیرت ہے، اگلا جو بیٹیوں کا معاملہ ہے، بیٹے ہیں میرے محبوب نے بیٹیوں کی بھی شادی کی ہے، یہ سارا انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ بیان ہوگا۔ واخر دعوانا